الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسکالر نیٹ ورک کی جانب سے پروگرام شان اہل بیت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کی یہ مجلس پرنور شان اہل بیت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور ان ایام میں اطراف نافع عالم میں اہل محبت حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں، اور یہ مجلس اسی حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اور اہل بیت کی شان تو بیان کی نہیں جا سکتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بیلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میں انہی نصوں کے سائے میں تلاوت کلام مجید کے لیے قاری محمد قمر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خوبصورت آواز سے تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ قاری محمد قمر صاحب بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کلام مجید کر رہے تھے۔ اب میں منقبت پیش کرنے کے لیے بھائی محمد ارسلان صاحب کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے چند مصرے۔ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سرے شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سرے شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ میری مصروں کے ساتھ منقبت کے لیے بھائی محمد ارسلان صاحب کو دعوت دوں گا کو اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ ہے آل زہرا کہ ہم بھکاری ہے آل زہرا کہ ہم بھکاری ہمارے دامن میں کیا نہیں ہے بجز در پنجتن کے کوئی بھی در نظر میں جچا نہیں ہے بجز در پنجتن کے کوئی ہے آج کربل بھی جگہ جگہ پر یزید بھی دلارے ہے آج کربل بھی جگہ جگہ پر یزید بھی دلارے یزید بھی دلارے تلاش میں کو بکو پھرے ہیں حسین سا کوئی ملا نہیں ہے آل سیدہ کہ ہم بھکاری حسین بولے کہ غم نہیں ہے جو پیاسا سے چلا گیا ہے حسین بولے کہ غم نہیں ہے جو پیاسا سے چلا گیا ہے جو پیاسا سے چلا گیا ہے یہ آل سیدہ کا امتحان ہے فرات تجھ سے گلا نہیں ہے یہ آل سیدہ کا امتحان ہے فرات تجھ سے گلا نہیں ہے آل سیدہ کہ ہم بھکاری حسین بولے کٹایا سر جسم ٹکڑے ٹکڑے مگر وہ قرآن سنا کٹایا سر جسم ٹکڑے ٹکڑے مگر وہ قرآن سنا مگر وہ قرآن سنا حسین ابن علی یہ بولے حسین ابن علی یہ بولے یہ ہم ہیں جن میں فنا نہیں ہے آل سیدہ کہ ہم بھکاری ہمارے دامن میں کیا نہیں ہے بجز در پنجتن کے کوئی بھی در نظر میں جچا نہیں ہے آل سیدہ کہ ہم
بکاری. ماشاءاللہ بھائی محمد اسلام صاحب بہت ہی محبت کے ساتھ منقبت پیش کر رہے تھے. اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے سے پہلے چند مصرے پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ اہل پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقی کوثر کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ مان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ مان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، تنہا اسی کے نام سے تھا دشمن بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں کہ لاکھوں شکی ادھر ہیں ادھر ایک حسین ہے، لاکھوں شکی ادھر ہیں ادھر ایک حسین ہے، کانٹوں کی نوک جو گلے تر کے ساتھ ہے، کانٹوں کی نوک جو گلے تر کے ساتھ ہے. اب فضائل اہل بیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبد الماجد صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فضائل اہل بیت کے حوالے سے آپ ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فضائل اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بے شمار ہیں. ہماری زبان ہمارا علم یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے فضائل کو جیسے ہیں ویسے بیان کیا جا سکے، لیکن ہم آپ کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ فضائل پیش کریں گے. اہل بیت یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے اہل بیت یعنی گھر والے. اور پھر اہل بیت رسول یہ چند معنوں میں استعمال ہوا. نمبر 1 وہ جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنی ہاشم، عباس، علی، جعفر، عقیل یعنی حارث کی اولاد. اور نمبر 2 جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پیدا ہوئے یعنی اولاد رسول. نمبر 3 وہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہنے والے یعنی ازواج مطہرات. نمبر 4 حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آنے جانے والے جیسے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. خیال رہے کہ ازواج مطہرات کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ قرآنی آیات سے ثابت ہے. اللہ رب العزت نے جناب سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو اس گھر پر. اور جناب صفورہ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی اہل بیت فرمایا. قال لأہلہم قصوا انی آنست نارا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں تشریف لے کے گئے تو سامنے آگ نظر پڑی آگ پر، تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا قال لأہلہم قصوا انی آنست نارا کہ ٹھہرو مجھے آگ پر نظر پڑی ہے. اور ایسے ہی جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا
آپ کے متعلق اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوءٍ، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے محبوب یاد کرو جب آپ صبح کو باہر تشریف لائے مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر بھیجتے ہوئے، یعنی لڑائی کے مورچوں پر بھیجتے ہوئے، اور اولاد کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، جیسے مشہور روایت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسنین کریمین اور مولا کائنات کے متعلق ارشاد فرمایا اللہم، بلکہ سرکار نے دعا بھی فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا اے میرے خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی نا فَادْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فَادْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جناب حسنین کریمین کو، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور جناب علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ لے کر آئے۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، بلکہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے تو سرکار کے اوپر سیاہ رنگ کی مخلوط چادر تھی۔ اب جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار نے جناب حسن کو اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر جناب حسین پاک تشریف لے کے آئے، جب آپ حاضر ہوئے تو لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسین کو اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ تشریف لے کے آئیں تو آپ نے بھی اس چادر میں سرکار نے آپ کو بھی داخل فرما لیا۔ اور پھر مولا کائنات آپ آئے تو لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھی اس چادر میں داخل فرما لیا، اور پھر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو، نجس کو دور فرما دے اور آپ کو خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ اور جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، ایک دن لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو آپ کی ازواج پاک دیگر ازواج بھی حاضر خدمت تھے۔ اتنے میں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ حاضر ہوئی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ آج جناب زہرا پاک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس انداز سے آ رہی تھی کہ آپ کی چال مبارک لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیم آپ کے ہی مطابق تھی۔ پھر آپ کو جب آتے ہوئے نبی کائنات علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا مرحبا اے میری بیٹی مرحبا۔ پھر سرکار نے آپ کو اپنے قریب بٹھا لیا، جناب زہرا پاک سرکار کے قریب بیٹھ گئی۔ لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زہرا سے کچھ گفتگو فرمائی، پھر آقا کریم علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی۔ جب سرگوشی فرمائی تو جناب زہرا پاک رونا شروع کر دیا،
آپ رونے لگ پڑی، اتنا روئی کہ آپ کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی، اتنا روئی۔ تو جب محبوب کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو سرکار نے دوبارہ پھر آپ سے سرگوشی فرمائی، تو جناب زہرا پاک ہنسنا شروع کر دیا، آپ نے آپ خوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ واپس تشریف لے گئی۔ اب اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں آپ کو وہ حق دے کر پوچھتی ہوں جو حق والدین کا اپنی اولاد پر ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو آپ کی والدہ کی حیثیت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ نے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھی رہی، سرکار نے سرگوشی فرمائی، آپ پہلے روئی بعد میں ہنسی، یہ معاملہ کیا ہے؟ جب یہ بات میں نے پوچھی تو جناب زہرا پاک آپ فرمانے لگی کہ یہ میرا اور میرے بابے کا راز ہے، یہ میں راز کبھی فاش نہیں کروں گی۔ آپ فرماتی میں خاموش ہو گئی، عرصہ گزرتا گیا، سرکار دو جہاں علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، سرکار ظاہری کائنات سے تشریف لے گئے۔ پھر ایک دن میں نے جناب زہرا پاک سے پوچھا کہ اب وہ بات مجھے بتائیے جو سرکار کی ذات نے سرگوشی فرمائی تھی آپ کے ساتھ، آپ پہلے روئی بعد میں ہنسی۔ تو جناب زہرا پاک فرمانے لگی ہاں اب میں بتاؤں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ پہلے جب سرکار دو جہاں علیہ السلام نے میرے بابا جانی نے میرے ساتھ سرگوشی فرمائی تھی نا، تو فرمایا تھا کہ بیٹا رمضان المقدس میں ہر سال جبریل امین میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا کرتا تھا، اور اس بار جبریل امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا ہے۔ یہ 2 مرتبہ دور کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال میرا آخری دور تھا، آخری رمضان المقدس تھا، یعنی میرے وصال کا وقت جو ہے نا وہ قریب ہے۔ جب یہ بات میں نے کی تو زہرا پاک فرماتی میں نے رونا شروع کر دیا، اور جب سرکار نے میری حالت دیکھی تو پھر سرکار نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، تو فرمایا کہ اے زہرا، اے فاطمہ، کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو کہ تم جنتی جوانوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو کہ تم مومنوں کی بیویوں کی جنت میں سردار ہو؟ آپ فرماتی ہیں تب میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے بیٹی زہرا، میں دیکھ رہا ہوں میرے جانے کے بعد، میرے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد، یعنی وصال اقدس کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ آپ ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں پھر میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت ہے مسلم اور بخاری کے اندر، وعن مسور بن مخرمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغبظها اغبظنی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس چیز نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، اور فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور دوسری روایت میں مسلم اور بخاری کے اندر ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ ایک دن میں نکلا، دن کا کچھ حصہ تھا تو میں نکلا، آپ نے آپ زہرا پاک کے ہاں تشریف لے گئے، یعنی جناب زہرا پاک کے گھر سرکار تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں جا کر فرمایا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، یہاں کوئی گھر میں بچہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جناب حسن مجتبیٰ آپ دوڑ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ دوڑتے ہوئے آئے تو حتیٰ کہ آپ کے ساتھ لپٹ گئے، آپ کے گلے ملے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سرکار نے دعا فرمائی الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، یا رب العزت جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور پھر سرکار دو جہاں علیہ السلام نے امت کو پیغام دیا،
सरकार ने इरशाद फरमाया हज्जतुल विदा के मौका पर, सरकार फरमाया लोगों मैं दुनिया में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह यानी अल्लाह का कुरान, दूसरी इतरत रसूल यानी अपनी अहले बैत। फरमाया इन दोनों के दामन के साथ वाबस्ता रहना, इन दोनों का दामन पकड़ के रखना, दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और एक रवायत में है सरकार फरमाया कि इन दोनों को पकड़ के रहना, कामयाब भी हो जाओगे और ये दोनों हौज़ कौसर में कल क़यामत के दिन मेरे पास होंगी। और लजपाल करीम अलैहिस्सलाम ने एक रवायत में है बुखारी शरीफ के अंदर सरकार ने ये फरमाया कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी रवायत में सरकार इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती दो फूल हैं। और आप हसनैन करीमैन को अब आपकी आदत करीमा थी कि आप सरकार चूमा नहीं करते थे, सूंघा करते थे, जैसे फूल को सूंघा जाता है। रवायत ये फितरत में है कि बच्चे को बंदा चूमता है, बोसा देता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन को बोसा नहीं देते थे, बल्कि यूं करके सूंघा करते थे जैसे फूल को सूंघा जाता है। और फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के मुताल्लिक जब कुरान करीम के अंदर सरकार ने इरशाद फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, तो फरमाया कि मैं किसी चीज़ की उजरत तलब नहीं करता, बस मेरी अहले क़राबत से प्यार करना। तो जनाब इब्ने अब्बास से पूछा गया कि इस आयत के मुतल्लिक़ कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की क़राबत वाले कौन हैं, तो जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हसन, जनाब हुसैन, जनाब मौला कायनात, ये सरकार की क़राबत वाले हैं। तो फिर हम अहले सुन्नत ने क्या किया, जब ये हुक्म नाज़िल हुआ कि अहले बैत से, मुस्तफ़ा की क़राबत वालों से प्यार करना है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ने प्यार करने की इतनी कोशिश की कि जिस जिस चीज़ की निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ होगी हम उससे प्यार करते हैं। तो यहाँ एक आशिक कहता है कि भाई जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ हुई हम उससे प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं, हम अपना जानो माल से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने देखा कि मदीने की निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ हुई, हमने मदीना से प्यार किया। हमने देखा मक्का के पहाड़ों की निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ हुई, पथरीली ज़मीन है, लेकिन हमने मक्का से प्यार किया निस्बत मुस्तफ़ा के सदके। हमने देखा इमामा शरीफ को निस्बत मुस्तफ़ा से हुई, हमने इमामा शरीफ से प्यार किया। दाढ़ी शरीफ की निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ है, हमने दाढ़ी शरीफ से प्यार किया। हत्ता कि काशिक कहता है कि नालैन की निस्बत मुस्तफ़ा की तरफ हुई तो हमने नालैन से प्यार किया। कितना किया, हम नालैन पाक को अपने सर का ताज बनाते हैं। तो आशिक कहता है कि हम नालैन से इतना प्यार करते हैं, यारो बताओ हम हुसैन से कितना प्यार करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है कि जो इमाम अली मकाम सरकार की पाक बारगाह में, अहले बैत की पाक बारगाह में जो नजराना अकीदत पेश किया है, मालिक कायनात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अल्लामा मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ फ़ज़ाइल अहले बैत बयान कर रहे थे। अब मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ, नए प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।